بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا 70واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی آج ملک بھر میں تقریبات منعقد کرے گی۔ مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب شرکت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے شہید بی بی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں سے غیر متزلزل وابستگی کا پیکر تھیں۔ شہید بی بی ہم سب کے لیے مشعل راہ تھیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب کا مزید کہنا تھا کہ شہید بی بی نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے گی۔ ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ اللہ پاک محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور افسوسناک خبر ہے کہ بھارت کے سابقہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ انتقال کر گئے ہیں۔ سابقہ ہندوستانی وزیر اعظم کی عمر تقریباً 52 سال تھی۔ وہ 2 مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ مرکزی بینک کے گورنر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ بیماری کے باعث انہیں نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں داخل کرایا گیا تھا۔ منموہن سنگھ 26 ستمبر 1932 کو پنجاب بیگل چکوال میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ماہر تعلیم اور ماہر معاشیات تھے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ، بھارت سے بالترتیب 1952 اور 1954 میں اکنامکس میں بیچلر اور ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1962 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں ڈی فل کیا۔ اپنے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے 31 مارچ 1941 تک چکوال کے علاقہ گاہ بیگل کے پرائمری مدرسے میں 4تھی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ 4تھی جماعت میں کل 17 طالب علم تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد گورمکھ سنگھ علاقے میں دکان چلاتے تھے۔ 1941 میں جب انہوں نے 4تھی پاس کر لی تو ان کی فیملی بھارت چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی میں جو فوجی عدالتوں نے مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی ہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہ 85 افراد کے حوالے سے ملٹری کورٹ سے یہ سزائیں سپریم کورٹ نے یہ اجازت دے دی تھی کہ ملٹری کورٹ 85 افراد کو سزائیں سنا سکتی ہے۔ ان میں 60 جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی، جن کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ حسان نیازی حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی ہیں۔ اور
ان کے علاوہ جناح اس حملے میں ملوث بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم والد چودھری محمد اکرم کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک لمبی لسٹ ہے، سب کے نام 60 نام تو نہیں لے سکتا۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہی فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر لی گئی ہے۔ تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں، جیسا کہ آئین اور قانون میں ضمانت دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم میں ثابت قدم ہے۔ اس کے علاوہ 26 دسمبر 2024 کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرنے والے میجر محمد اویس شہید کی نماز جنازہ میرن شاہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میجر محمد اویس شہید کی جسد خاکی کو آبائی علاقے نارووال روانہ کر دیا گیا، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک ملک پاکستان اور پاک فوج کی حفاظت فرمائے، اور شہید کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔